نعرہ حیدری محمد والے محمد بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی عجزت عن ناطقہ اوہام الواصفین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. نعرہ تکبیر. خالق اکبر کا نام بہت ہی بلند و بالا ہے. بلند آواز سے نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. پھر بھی نعرہ حیدری. حسینیت. حسینیت. یزیدیت. یزیدیت. درود بلند آواز سے پڑھ دیجیے. سامعین گرامی قدر، ارباب دانش اہل علم حضرات، موالیان حیدر قرار، محبان اہل بیت، عزاداران مظلوم کربلا، جیسا کہ آپ سامعین کو معلوم ہے آج محرم الحرام کی 7ویں شب ہے. سلسلہ گفتگو جہاں سے آغاز ہوا تھا، پہلی مجلس فرش عزا کے عنوان پر میں نے سماعت کی تھی، آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، آپ کی سماعتوں کی نظر کی تھی. دوسری مجلس پہ میں نے بتایا تھا کہ بشریت کیا ہے. تیسری مجلس جناب خدیجۃ الکبریٰ پر ہوئی تھی. چوتھی مجلس عظمت ابو طالب پر ہوئی تھی. پانچویں مجلس بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر ہوئی تھی. کل کی گفتگو میں نے آپ کی سماعتوں کے نظر جو دی تھی وہ قرآن صامت اور قرآن ناطق. آج جس عنوان کے تحت میں آپ سامعین کے سامنے پیش خدمت ہوں، قرآن ناطق ہدایت کیسے کرتا ہے. ہادی کون اور ہدایت کیسے کرتا ہے. دیکھیے، دین اسلام، اللہ نے دین اسلام کو فطرت قرار دیا ہے. ہدایت کی ضرورت ہمیں اس لیے پڑی تاکہ ہم تہذیب موت و حیات سے آشنا ہو جائیں. ہادی کی ضرورت تب پڑی تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے موت و حیات کیا ہے. دیکھیے، اللہ نے کوئی بھی چیز
فطرت کے خلاف پیدا نہیں کی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ اسلام ایک دین فطرت ہے. ماشاءاللہ. اب ہادی کیسا؟ دیکھیں، انسانوں کو سمجھانے کے لیے اللہ نے ہمارے درمیان ہادی بھیج دیا. اللہ نے ہمارے انسانوں کو سمجھانے کے لیے ایک ہادی بھیج دیا. کیسا ہادی اور کیسی ہدایت؟ توجہ دیجیے گا. کیسا ہادی اور کیسی ہدایت؟ دیکھیں، آپ کے سامنے ایک ننھا سا بچہ ہے جسے ابھی یہ معلوم نہیں ہے، اتنی عقل بھی نہیں ہے، اتنا شعور بھی نہیں ہے، ابھی اسے حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے، ابھی اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ کون سی چیز میرے لیے نقصان دہ ہے اور کون سی چیز فائدہ مند ہے. آپ کے سامنے آپ کا بچہ ہو، چاہے سردی کا موسم ہی کیوں نہ ہو، آپ سے کہے کہ بابا ہمیں آئس کریم چاہیے، تو آپ اس کی ضد ضرور پوری کریں گے، اسے آئس کریم دلا دیں گے. اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، آئس کریم کھانے کے بعد اس کی صحت پر اثر پڑے گا، وہ بیمار ہو جائے گا، اس کی صحت پر اثر پڑے گا. ابھی وہ بچہ، اسے پتہ نہیں ہے کہ آئس کریم سردی کے موسم میں میرے لیے فائدہ مند ہے کہ نقصان دہ. اب آپ کہیں گے کہ وہ کیوں مانگ رہا ہے آئس کریم؟ یہی ہر ذی شعور انسان جواب دے گا نا کہ ابھی وہ بچہ ہے اور اس مسئلے میں وہ ناآشنا ہے، اسے پتہ نہیں ہے کہ میرے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے. دیکھیں، یہ تو دنیا کی باتیں ہیں. اللہ نے جتنے بھی ہادی بھیجے ہیں، دیکھیں والدین کو اللہ نے ایک ہادی بنا کر بھیجا. بچوں کے لیے والدین ہادی ہوتے ہیں، اس کی ہدایت کرتے ہیں. بچپنے اسے تمیز دلاتے ہیں کہ کون سی چیز تمہارے لیے فائدہ مند ہے اور کون سی چیز نقصان دہ ہے. یہ ایک دنیا کی باتیں ہیں، یہاں کے لوگ یہی کرتے ہیں. لیکن جو ہادی وہاں سے آتا ہے وہ ہمیں یہ بتانے کے لیے آتا ہے کہ کون سی چیز تیرے ایمان کے لیے بہتر ہے اور کون سی چیز تیرے ایمان کے لیے بہتر نہیں ہے. کون سی چیز تیرے ایمان کے لیے بہتر ہے اور کون سی چیز تیرے ایمان کے لیے بہتر نہیں رہے گی. اسلام دین فطرت ہے. دیکھیں، جاہلیت کے دور میں لوگ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، بت پرستی کرتے تھے. اسلام ایک دین فطرت ہے. اسلام ہمیں یہ بھی درس دے رہا ہے کہ بتوں کی پوجا نہیں کرنی چاہیے. اسلام میں بت پرستی حرام ہے. انسانی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں خدا پرستی ہے. اب اس میں سر کو جھکانا ہی ہے. کسے خدا ماننا ہے، کسے سر جھکائے گا، یہ ہادی آ کے بتائے گا. کسے سر جھکائے گا اور کسے خدا مانے گا، یہ ہادی آ کے بتائے گا. دیکھیں، انسان میں فطرت ہے کہ اپنے کو طاقتور سمجھا، اسے خدا سمجھ کر سجدہ کرنے لگا. میں پتہ نہیں آپ کو کہاں لے کے جانا چاہتا ہوں. انسانی فطرت یہ ہے کہ اپنے آپ سے
وہ پتھر کو طاقتور سمجھا، اس نے پتھر کو خدا سمجھ کر سجدہ کرنے لگا۔ انسان کی فطرت میں یہ ہے، درخت کو اپنے سے بڑا سمجھنے لگا، اسے خدا سمجھنے لگا تو اسے سجدہ کرنے لگا۔ اور انسان کی فطرت میں یہ بھی ہے کہ وہ سورج کو اپنے سے بڑا سمجھا، اس کی پرستش کرنے لگا۔ اب ہاتھی کی ضرورت کیسے پڑی؟ اسی صورت میں جب انسان اپنے کو طاقتور سمجھ کر کسی چیز کو خدا سمجھنے لگتا ہے تو اللہ ایک ایسا ہاتھی بھیجتا ہے جو انسان سورج کو خدا سمجھ کر اسے سجدہ کرتا ہے۔ اللہ نے ایسا ہاتھی بھجا کے بھیجا کہ جو سورج کو پلٹا کے بتایا کہ یہ خدا نہیں ہو سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اللہ ایک ایسا ہاتھی بنا کر بھیجے گا جو سورج کو پلٹا کر کہے گا یہ طاقتور نہیں ہے، یہ خدا نہیں ہے۔ جو محکوم ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا، جو محکوم ہوتا ہے وہ کبھی خدا نہیں ہوتا۔ جب چاند کی پرستش کرنے لگے تو اللہ کو چاہیے کہ ایسا ہاتھی بھیجے کہ جو اپنی دو انگلیوں کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کر دے۔ اللہ ایسا ہاتھی بھیجے جو چاند کے دو ٹکڑے کر کے بتائے کہ جو محکوم ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا۔ اب امیر کائنات نے سورج کو پلٹایا، پیغمبر اسلام نے چاند کے دو ٹکڑے کیے، ہادی کی ضرورت کیوں پڑی؟ دیکھیں ہادی فقط معصومی نہیں ہے، کعبہ بھی ہدایت کرتا ہے، توجہ، کعبہ بھی ہدایت کرتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے ان اول بیت وضع للناس ببکۃ مبارکۃ وہدی للعالمین۔ ہم نے انسانوں میں کے لیے ایک گھر کو بنایا، ایک بیت کو بنایا، اور اسی بیت کو مبارک بھی بنایا، پاک بھی بنایا، اور وہی گھر عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ وہی گھر عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ اب یہ گھر بنا کیسے؟ بنایا کس نے؟ بنا کیوں؟ اس کی ایک ضرور پڑھ دیں محمد عالم۔ اب وہ گھر بنایا کس نے؟ ابراہیم اور اسماعیل نے مل کے بنایا، دونوں باپ بیٹے کعبہ کو مل کے بنا رہے ہیں۔ توجہ کیجیے گا، آج کی گفتگو بڑی نازک سی گفتگو ہے، توجہ طلب گفتگو ہے۔ دیکھیں ابراہیم اور اسماعیل نے دونوں باپ بیٹوں نے مل کے کعبہ کو تعمیر کیا۔ میں کہتا ہوں اے ابراہیم، امت میں ہٹے گھٹے لوگ موجود ہیں، ان سے کہیے اسماعیل ابھی چھوٹے ہیں، اسے کیوں زحمت دے رہا ہے؟ امت کے کچھ لوگوں کو اکٹھا کرو اور ان سے بنوا لے کعبہ۔ توجہ کیجیے گا، چلچلاتی ہوئی دھوپ ہے، گرم ریت ہے، صحرا ہے، ایک چلچلاتی ہوئی دھوپ میں دونوں باپ بیٹے محنت کیے جا رہے ہیں، کعبہ کو تعمیر کر رہے ہیں دونوں باپ بیٹے۔ میں کہوں گا کہ ابراہیم، امت میں ہٹے گھٹے نوجوان موجود ہیں، گھوم رہے ہیں، ٹہل رہے ہیں، ان میں سے کسی کو پکڑ لیجئے، آپ کرسی پہ بیٹھ جائیے، ان سے کہیے کہ کعبہ کو تعمیر کر دے۔ آواز ابراہیم آئے گی، یہ سچے خانہ علی بنے گا، اس میں علی کا
کہ اس کعبہ کی تعمیر میں کسی امتی کا ہاتھ نہ لگے. یہ جچہ کھانا علی بنے، اس میں علی کو آنا ہے. میں ابراہیم نہیں چاہتا کہ جس گھر میں علی ہے اس گھر کی تعمیر میں کسی غیر معصوم کا ہاتھ لگے. جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ اس میں کسی غیر معصوم کا ہاتھ لگے جب اللہ یہ گوارا نہیں کرتا کہ جس گھر میں علی کو آنا ہے اس گھر کی تعمیر میں کسی غیر معصوم کا ہاتھ کیسے لگے. اب جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں. اسی اللہ کو یہ کیسے گوارا ہوگا کہ اسی علی کو کافر کی صلب سے پیدا ہو. دیکھیں اس شلب سے علی کو چل عظمت ابو طالب پر گفتگو کر چکا ہوں. دیکھیں کعبہ کی تعمیر کی بات ایک جملہ آ گیا میں کہتا چلوں. کتاب کا نام ہے منہج الصالحین، تفسیر کی بہت بڑی کتاب ہے. جس کے پاس موجود ہے ٹھیک، ورنہ میرے پاس موجود ہے. اس میں تحریر فرمایا ہے کہ جس وقت جناب ابراہیم کعبہ تعمیر کر رہے ہیں کپالنے والے رب بنائے تو لگا بیتن و سبین مساجد، مالک میں نے 70 مسجدیں بنائی ہے. اب تیرا گھر کعبہ تعمیر کر رہا. مولک امامت سے لے کر خلت تک جتنے آپ نے مجھے عہدے عطا فرمائے میں نے آپ سے مانگے نہیں تھے، مجھے انعام کے طور پر آپ نے عطا کیے تھے. آج مانگ رہا ہوں، مزدوری کے طور پر مانگ رہا ہوں کہ میری مزدوری بڑھا. واضح تو یہ گئی کہ مزدوری کا مطالبہ تو اس طرح کرو جس طرح تو نے علی کے کسی بھوکے شیعہ کو کھانا کھلایا ہو. مزدوری کا مطالبہ تو اس طرح کرو جس طرح علی کے کسی بھوکے شیعہ کو کھانا کھلایا. جیسے سنا نا علی کے شیعہ کا اتنا مقام، کہتے پالنے والے علی ذرا علی کا تعارف تو کرا. اب حجابات نور ہے، نوری قندیل میں علی کا نور نظر آیا. پالنے والے آزا علی، یہ تو علی ہے. من ہاؤلائے، یہ جو علی کے نور کے ارد گرد ستارے طواف کر رہے ہیں یہ کون ہے؟ آوازیں تو ہی گئی ہاذا علی، یہ علی ہے. ہاؤلائے من شیعت علی ہے، یہ علی کے نور کے ارد گرد جو ستارے طواف کرے یہ علی کے شیعہ ہے. توجہ کیجیے گا، یہ جو علی کے نور کے گرد گرد ستارے طواف کرے یہ ہے علی کے شیعہ. جیسے سنا نا کہ علی کے شیعہ کا اتنا مقام، اب دربار توحید میں سجدہ کر کے کہتے ہیں پڑھنے والے امامت سے لے کر خلت تک جتنے بھی آپ نے مجھے عہدے عطا فرمائے تھے میں نے آپ سے مانگے نہیں تھے، انعام کے طور پر آپ نے مجھے عہدے عطا فرمائے تھے. آج مانگ رہا ہوں بات علی میری شیعہ تو علی ہے. امامت سے لے کر خلت تک جتنے بھی عہدے عطا فرمائے ہیں وہ پیچھے ہٹا، مجھے علی کا شیعہ بنا. محمد والے محمد بلند تر صلوات. اب کعبہ کیسے ہدایت کرتا ہے؟ ایک سے ایک کعبہ میں گیا، ایک سے ایک گمراہ گیا. مجھے ایمان سے بتائے کعبہ نے کسی کی ہدایت کی؟ کعبہ نے کسی کو روکا؟ کعبہ نے کسی کو ٹوکا؟ اچھا مزاج قدرت ہے کہ وہ بولتا بھی نہیں مگر ہادی بھی ہے. اچھا فلسفہ ہے کہ وہ بولتا بھی نہیں. کون نہیں بولتا؟ کعبہ کی بات کر رہا. وہ بولتا بھی نہیں اور ہادی بھی ہے، اور ہادی ایسا ویسا بھی نہیں، ہدی للعالمین.
کے لیے ہدایت ہے. میں کہتا ہوں جب کعبہ ہدایت دے سکتا ہے تو 14 کیوں نہیں ہدایت دے سکتے؟ کیا بات ہے. یہ مجالس، یہ ذکر اہل بیت ایک درس گاہ ہے. ہماری ان مجالس میں آیا کرو، کچھ وصول کیا کرو. ہماری ان مجلسوں میں کوئی عام گفتگو نہیں ہوتی، توحید پر گفتگو ہوتی ہے، رسالت پر گفتگو ہوتی ہے، ہر ٹاپک پر گفتگو ہوتی ہے. اب کعبہ کیسے ہدایت کرتا ہے؟ توجہ کیجیے گا. دیکھیں مجھے سمجھ میں نہیں ہے. میں نے ایک عالم دین سے پوچھا کہ کعبے میں جب جاتے ہیں تو ایک سے ایک بڑھ کر ایک سے ایک گمراہ گیا، کعبہ نے کسی کو روکا بھی نہیں، کعبہ نے کسی کو ٹوکا نہیں، مگر یہ ہادی کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا تو نہیں سمجھا؟ میں نے کہا نہیں. اس نے کہا، میں نے کہا مجھے پیاس سے لگی ہے. اس نے ایک گلاس پیش کر دیا. میں نے کہا یہ گلاس کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ اس نے کہا پلاسٹک کا بنا ہوا ہے، یہ اسٹیل کا بنا ہوا ہے. میں نے کہا یہ گلاس، یہ پلاسٹک میری پیاس بجھائے گا؟ توجہ. میں نے کہا یہ پلاسٹک، یہ اسٹیل کا گلاس میری پیاس بجھائے گا؟ کیا تمہارے عقل نہیں ہے؟ یہ پلاسٹک، یہ اسٹیل پیاس نہیں بجھائے گا، جو اس کے اندر پانی ہے وہی پیاس بجھائے گا. پتہ نہیں میں نے کہا یہ پیاس پلاسٹک بجھائے گا؟ کہا نہیں، جو اس کے اندر پانی ہے وہی پیاس بجھائے گا. ایک معقولہ ہے کہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، کیا کنواں پیاس بجھائے گا؟ کہا نہیں، کنواں پیاس نہیں. اب کنواں کسے کہتے ہیں؟ جہاں پر تھوڑی سی گہرائی ہو اسے کنواں کہتے ہیں. میں نے کہا کیا کنواں پیاس بجھائے گا؟ کہا نہیں، کنواں پیاس نہیں بجھائے گا، جو کنویں کے اندر پانی ہے وہی پیاس بجھائے گا. اب جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کبھی کبھی بات کی جاتی ہے مصروف کی اور نام لیا جاتا ہے ظرف کا. بھائی حسن کلام تو یہ ہے، کبھی کبھی بات کی جاتی ہے مصروف کی، سمجھایا نام لیا جاتا ہے ظرف کا. اب کعبہ ہدایت کیسے دیتا ہے؟ جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہو. بھائی کا نام لیا جاتا ہے مصروف کا. اب کیا کنواں پیاس بجھائے گا؟ کہا نہیں، پانی پیاس بجھائے گا. میں نے کہا کیا گلاس پیاس بجھائے گا؟ کہا نہیں، اس کے اندر جو پانی ہے وہی پیاس بجھائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا جو گلاس کے اندر پانی ہے وہ پیاس بجھائے گا، جو کنویں کے اندر پانی ہے وہی پیاس بجھائے گا. کبھی کبھی گفتگو کی جاتی ہے مصروف کی اور نام لیا جاتا ہے ظرف کا. ویسے کعبہ کا نام لیا گیا، ہدایت کرے گا مولود کعبہ. مل گئے اولاد رسول آج بھی موجود ہیں جو اپنے دادے کی شان پہ اچھل اچھل کر نعرے لگا رہے ہیں. ضرور بلند آواز سے پڑھ دیجیے. کبھی کبھی بات کی جاتی ہے مصروف کی، نام لیا جاتا ہے ظرف کا. اسی طرح نام لیا گیا کعبے کا، ہدایت دے گا مولود کعبہ. ہدایت دے گا مولود کعبہ. ہادی کیسے ہونے چاہیے؟ کس طرح ہادی ہونا چاہیے؟ دیکھیں سورج کو پلٹایا کہ یہ خدا نہیں ہے، جو محکوم ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا. چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتایا کہ جو محکوم ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا. میں کہوں گا کہ اے کل ایمان، اے مرد مدان، اے ساقی کوثر، اے شافی معاشر،
اے ستارے کو بلانے والے، اے سورج کو پلٹانے والے، اے آدم کی توبہ قبول کرنے والے، اے نوح کا سفینہ چپکی سے پکڑ کر کنارے تک پہنچانے والے، آپ نے سورج کو تو پلٹا لیا، اور اس لیے پلٹایا کہ جو پلٹایا جاتا ہے وہ حاکم نہیں ہوتا، وہ خدا نہیں ہوتا۔ اب جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، اے میرے مولا آپ نے سورج کو تو اسی لیے پلٹایا کہ یہ خدا نہیں ہے، لیکن ان کی فطرت ہے، جس کو طاقتور سمجھتے ہیں اسی کو خدا مان لیتے ہیں۔ آپ نے سورج کو پلٹایا اسی لیے کہ یہ خدا نہیں ہے۔ اے میرے مولا مجھے اتنا بتا دیجئے، ان کی فطرت میں ہے طاقتور کو خدا سمجھ لیتے ہیں، اگر ان کا دماغ تمہاری طرف مڑ گیا تو کیا ہوگا؟ دیکھیے ہدایت، ہادی، رہبر کیسے ہونے چاہیے۔ اے میرے مولا اگر ان کا دماغ آپ کی طرف مڑ گیا، آپ نے جو سورج کو پلٹایا، اگر یہ آپ کو خدا کہنے لگے تو پھر کیا ہوگا؟ آواز علی آئے گی؟ میں وہ علی تھوڑا ہوں، میں تو وہ ہوں جو گمراہوں کو گمراہی سے بچاتا ہوں، ان کو راہ راست، ان کا دماغ میں مڑنے نہیں دوں گا۔ اب جملہ آ گیا وہ میں کہتا چلوں، یہ سورج کو کب، کیسے، کن حالات میں علی نے پلٹایا؟ اب زانو امامت پر شرع رسالت ہے، توجہ کیجیے گا، زانو امامت پر شرع رسالت ہے۔ جملہ کہہ دو، دیکھیں جس کے زانو پہ اسلام کو نیند آئے اسے نبوت کہتے ہیں۔ توجہ کیجیے گا، جس کے زانو پر اسلام کو نیند آئے اسے نبوت کہتے ہیں، نبوت جس کے زانو پر نیند آئے اسے امامت کہتے ہیں۔ نبوت کو جس کے زانو پر نیند آئے اسے امامت کہتے ہیں۔ اب سورج کیسے پلٹایا، کن حالات میں پلٹایا؟ توجہ کر رہے ہیں، سورج کو کن حالات میں پلٹایا؟ زانو امامت پر سر رسالت ہے، سورج ہے کہ جا رہا ہے، اب قرآن بھی اتر رہا ہے، رسالت کا سر امامت کے زانوں پر ہے، ادھر سورج جا رہا ہے، قرآن اتر رہا ہے، وحی نازل ہو رہی ہے۔ میں کہوں گا کہ اے مولا نماز کا وقت ہے، بیدار کر دیجئے رسول اللہ کو، جگا دیجئے پیغمبر اسلام کو، سورج جا رہا ہے، بیدار کر دیجئے۔ آواز علی ہے جی، تو سمجھا نہیں ہے؟ قرآن کا نزول ہو رہا ہے، قرآن نازل ہو رہا ہے، میں کیسے جگاؤں؟ جملہ حوالے کرنے لگا ہوں، دیکھیں سورج جا رہا ہے، علی مطمئن بیٹھے ہوئے، سورج جا رہا ہے، علی ہیں جو مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن اتر رہا ہے، سلسلہ وحی جب ختم ہوا رسول اللہ بیدار ہوئے، جیسے ہی بیدار ہوئے ایک مرتبہ مغرب کی طرف دیکھا، ایک مرتبہ مولا علی کی طرف دیکھا، مولا علی کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں اے علی مجھے تو نے بیدار کیوں نہیں کیا؟ اے علی تو نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ مجھے تو نے بتایا کیوں نہیں؟ اب مولائیوں کے حوالے جملہ کرنے لگا ہوں، پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اے علی تو نے مجھے بیدار کیوں نہیں کیا، مجھے تو نے جگایا کیوں نہیں؟ اب علی نے بھی قیامت کر دی، علی نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ اگر اس کو پلٹانے کی قوت نہ رکھتا تو جگا دیتا۔ اگر اسے
پلٹا لینے کی قوت نہ رکھتا یا رسول اللہ آپ کو جگا دیتا کہ یا علی سورج کو پلٹائیے. اب میری طرف دیکھیے گا. اب خیبر شکن نے 2 انگلیاں بلند کی. یہ سورج ہے. مولا علی کی انگلیاں اٹھ رہی ہیں. جدھر جدھر انگلی آ رہی ہے سورج پلٹ رہا ہے. انگلی حرکت کر رہی ہے سورج کھینچ رہا ہے. انگلی حرکت کر رہی ہے لیکن سورج کھینچ رہا ہے. دیکھیں سورج اگر اپنے معین رفتار کے سامنے ایک پل کے 1000ویں حصے میں گڑبڑی کرے نا تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے. کائنات الٹ پلٹ جاتی ہے. لیکن علی ہے جو انگلی کے اشارے سے سورج کو پلٹا رہے ہیں. علی انگلی کے اشارے سے سورج پلٹا رہے ہیں. کائنات باقی ہے سورج کھینچ رہا ہے. کائنات باقی ہے سورج کھینچ رہا ہے. کائنات باقی ہے. میں کہوں گا کہ اے میرے مولا آپ نے تو سورج کو پلٹا دیا لیکن یہ ایک کائنات جو باقی ہے اس کائنات کے نظام کو سنبھالا کس نے؟ اے میرے مولا سورج تو کھینچ رہا ہے سورج واپس پلٹ رہا ہے لیکن یہ کائنات باقی ہے. اس کائنات کے نظام کو سنبھالا کس نے؟ اب علی نے کہا کہ علی اسے نہیں کہتے جو کسی کو گمراہ ہونے دے. علی اسے کہتے ہیں جو گمراہی سے بچائے لوگوں کو راہ راست پر لائے. میں ان کے دماغ اپنی طرف نہیں مڑنے دوں گا. ادھر علی نے سورج کو پلٹایا ادھر جبین کو سجدے میں رکھا. توجہ کیجیے گا. ادھر علی نے سورج کو پلٹایا ادھر جبین سجدے میں رکھی. جبین سجدے میں رکھی اور مولا علی نے کہا کہ وہ سورج خدا نہیں ہوتا لیکن میں نے سورج کو پلٹایا ہے. میں بھی خدا نہیں ہوں میں بھی خدا نہیں ہوں لیکن اس طاقت کو جو مجھے عطا ہوئی ہے وہ میری بھی نہیں ہے کسی اور نے مجھے عطا کی ہے. مجھے بھی جو طاقت عطا ہوئی ہے میری نہیں ہے اپنی نہیں ہے مجھے بھی اللہ نے عطا کی ہے. علی اسے نہیں کہتے جو کسی کو گمراہ ہونے بلکہ امیر کائنات اس عظیم شخصیت کا نام ہے جو راہ راست پر لائے. دیکھیں یہ فقط نہیں ہے کہ شیعوں کی مدد کرتے ہیں مولا علی. جو بھی بلائے جب بھی بلائے کہیں بھی بلائے علی مدد کو آتے ہیں. علی مدد کو آتے ہیں. ایک واقعہ آپ کے سامنے نظر کرنا چاہتا ہوں. ایک جہاز ہے وہ سمندر میں سفر کر رہا ہے. مسافر جہاز پہ سوار ہیں. ذہن میں رکھیے گا کہ علی اسے کہتے ہیں جو راہ راست پر لائے اور ہر کسی کی مدد امیر کائنات کرتے ہیں فقط شیعوں کی نہیں. جو بھی بلائے اس جملے کو ذہن میں رکھیے گا. اب واقعے بھی کو بھی سنیے گا. اب جہاز رواں دواں ہے سفر کو جاری ہے. مسافر جہاز پر تیار ہے. دیکھیں ایک سینٹر کے درمیان جب جہاز پہنچا وہاں پر اگر جہاز خدا نہ خواستہ خراب ہو جائے تو وہاں پر امداد بھی نہیں پہنچ سکتی. جب وہ جہاز سمندر کے سینٹر پہ پہنچا تو گڑبڑی پیدا ہو گئی. جہاز خراب ہو گیا. پائلٹ دوڑتا ہوا آیا. تمام پیسنجرز کو تمام سوار کو انہوں نے کہا پائلٹ نے کہ اب جہاز ڈوبنے والا ہے. کیپٹن انہوں نے کہا کہ اب جہاز ڈوبنے والا ہے. اب بچنے کا کوئی راستہ بھی نہیں ہے. فقط ایک راستہ ہے جو جس کا ماننے والا ہے اسے پکارے. کیجیے گا جو جس کا بھی ماننے والا ہے وہ اسے بچائے اسے پکارے تب بچ سکتی ہے جان.
ورنہ یہاں پر تو کوئی امداد بھی نہیں آ سکتی. کیپٹن نے آگاہی کر دی. جیسے کیپٹن کی یہ لفظ انہوں نے سنے نا, اب دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی. دیکھیں جب بھی انسانی فطرت ہے, جب بھی بندہ موت کو سامنے دیکھتا ہے تو آنکھیں بند کر لیتا ہے. توجہ کیجیے گا. اب جہاز ہے, سمندر کے درمیان میں پہنچا, سمندر کے درمیان میں پہنچا تو جہاز ڈوبنے لگا. جیسے جہاز ڈوبنے لگا ان کے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی. اب ایک ہی راستہ کیپٹن نے بتا دیا تھا, جو جس کا ماننے والا ہے وہ اسے پکارے. انسانی فطرت یہ ہے کہ جب موت سامنے ہوتی ہے تو انسان اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے. اب سارے پیسنجر نے, سارے سواروں نے اپنی آنکھیں بند کر لی, لیکن جو علی کا ماننے والا تھا وہ بول اٹھا. سب نے آنکھیں بند کر لی. جو علی کا ماننے والا تھا وہ بول اٹھا, اس کی زبان کھلی کہ یا علی مدد کو آئیے, یا علی ہمیں بچائیے. اب جیسے اس نے کہا یا علی مدد, یا علی ہمیں بچائیے, تو ایک گھوڑے سوار, توجہ کیجیے گا, ایک گھوڑے سوار سمندر کی لہروں پر گھوڑے کو دوڑاتے ہوا جہاز کے قریب آیا. اس گھوڑے سوار نے جہاز کو انگلی پر اٹھایا. اب ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے انگلی پر تنکا ہو. جہاز کو گھوڑے سوار نے انگلی پر اٹھایا. اب انگلی پر اٹھا کے وہ اب لہروں پر سفر بھی کر رہا ہے. جب ساحل پر پہنچا تو سب کی دھڑکنیں بند ہو گئی. کہنے لگے ہم بچ گئے ہیں, ہم بچ گئے ہیں. علی فقط شیعوں کو نہیں بچاتے, اب کہتے ہیں کہ علی شیعوں کے مقدر کو کیسے سنواریں گے, علی شیعوں کی کیسے مدد کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ علی تو ہمارے آقا ہے. جب بھی کوئی اس کے غلام کے ساتھ ہوتا ہے علی اسے بھی بچا لیتے ہیں. دبا کے ساتھ دل پہلا, دبا کے ساتھ دل پہلا, ہادی ایسے ہونے چاہیے. دیکھیں ہادی اچھے ہوں گے تو ہدایت اچھی ہوگی. ہادی اگر گڑبڑی کریں تو ہدایت نہیں ہو پائے گی. دین کی تکمیل اللہ نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک بلکہ پیغمبر اسلام تمام ہادی بھیجے. انہوں نے ہدایت کی. تیرے دنیا سے چلے گئے. فقط واحد ذات ہیں پیغمبر اسلام, جس کا 12واں ابھی زندہ ہے. ہر ہادی اس دنیا سے چلا گیا. پیغمبر اسلام کے نور کا آخری نور اب بھی زندہ ہے, اب بھی موجود ہے. یہ ہمارا اعتقاد ہے, یہ ہمارا یقین ہے, یہ ہمارا نظریہ. جب 12واں آئے گا تو جوان ہی آئے گا. جب 12واں آئے گا تو 2 چیزیں لے کر رہے گا. ایک علم لے کر آئے گا, ایک ذوالفقار لے کر آئے گا. توجہ, ایک علم لے کر آئے گا, ایک ذوالفقار کو لے کر آئے گا. درود پڑھ دے محمد والا. ایک علم, ایک ہاتھ پہ علم, دوسرے ہاتھ پہ ذوالفقار ہوگی. جب پہلا ہادی پیغمبر اسلام اس دنیا میں آئے تو 2 چیزیں لے کر آئے, نور اور کتاب کو. جب آخری نور آئے گا تو وہ بھی 2 چیزیں لے کر آئے گا, ایک علم, ایک ذوالفقار. پہلا ہادی آیا نور اور کتاب لے کر آیا کہ کتاب کو پیش کرنا, اگر نہ مانے تو نور کا سہارا لینا, اہل بیت کا سہارا لینا. جب آخری آئے گا تو وہ بھی 2 چیزیں لے کر آئے گا, ایک علم لے کر آئے گا, ایک ذوالفقار لے کر آئے گا. علم پیش کرنا اگر مان لے تو ٹھیک ہے, ورنہ ذوالفقار چلا دے.
بھائیو آدھی ایسے ہونے چاہیے تاکہ ہدایت اچھے طریقے سے ہو سکے. ہم نے 14 کو مانا ہے, 14 معصومین ہیں, بڑھا دیتے ہیں 14 کر دیتے ہیں. اگر اللہ ہماری تمنا پوچھتا تو ہم کہتے 14 نہیں 16 ہیں. عباس بھی معصوم ہے, زینب بھی معصوم ہے, ان کی عصمت کم نہیں ہے. وہی زینب جس کے بیٹوں کو تیار کرنے والا کوئی نہیں تھا. آج رحم اللہ میرے ذمہ جو مسائل ذمہ لگایا گیا ہے, آج زینب کے بیٹوں کے مسائل پڑھ رہے ہیں. کل میں نے حسین کے سفیر مسلم بن عقیل کے بیٹوں کی شہادت پڑھی. آج چند جملے زینب کبریٰ کے بیٹوں کو پڑھنا چاہتا. عزادارو ایسے مظلوم ہیں اون و محمد. شمر 10ویں محرم کو پوچھتا ہے امام سجاد سے, سجاد ان دونوں کو رونے والا کوئی نہیں ہے, کیا ان کی ماں مر گئی ہے؟ تجھے کیسے معلوم ہوا؟ کہتا ہے کہ ہر کسی کی لاش کو رونے والا ہے, ان دو کی لاشوں کو رونے والا کوئی نہیں ہے. اجر و کمال جس کی اولاد نہیں, زینب کے ان دکھے بیٹوں کا واسطہ دے. دیکھیں ایک میں آپ کو وظیفہ بتا دیتا ہوں, اس پر عمل کریں انشاءاللہ. جو بے اولاد ہے وہ جناب اون و محمد کی منت مانے اور واسطہ دے بی بی زینب کو. کیا ہے ہماری مرشدزادی ہے, شریکت الحسین بی بی ہے, ام المصائب بی بی. تجھے اپنے ان دو بیٹوں کا واسطہ مجھے بیٹا دے دے, انشاءاللہ تعالی مولا حسین کے صدقے میں آپ کو اللہ ماتمی بیٹا عطا فرمائے گا. جب بیٹا آ جائے گا تو سیدھا کربلا لے کے جانا, اور جب بھی اون محمد کی زمین پر اپنے اس بیٹے کو بٹھا کر کہنا کہ بی بی ہمیں بیٹا آپ نے دیا ہے, یہ آپ کے حوالے کرنے آیا ہوں, اسے اپنے بیٹوں کا واسطہ بہت بڑا ماتمی بنا دے. عزادارو جب مدینے سے قافلہ نکلنے لگا نا, امام حسین علیہ السلام سفر کے لیے تیار ہوئے تو جناب جعفر طیار, عبداللہ ابن جعفر طیار شریکت الحسین بیوی کے شوہر ہیں, وہ مولا حسین کے قریب آئے, پھر بی بی زینب کے قریب آئے. مولا حسین سے کہا کہ مولا مجھے اجازت دے دیجیے 2 منٹ میں زینب سے گفتگو کر سکتا ہوں, مجھے اجازت دے دیجیے 2 منٹ کے لیے میں زینب سے گفتگو کر سکتا ہوں. مولا رو پڑے. مولا نے فرمایا تو حاکم ہے, تو گفتگو کر سکتا ہے. جیسے ہی وہ بی بی زینب کے قریب پہنچا نا, جناب عبداللہ ابن جعفر طیار بی بی زینب کے قریب پہنچے نا تو بی بی زینب سے ایک ہی لفظ کہا کہ حسین سے میرے 2 رشتے ہیں. ایک میرا رشتہ ہے کہ میرے امام ہیں, دوسرا رشتہ ہے کہ میرا بھائی ہے. میں تمہارے درمیان 2 بیٹے چھوڑ کے جا رہا ہوں. اگر میرے حسین مولا کو کسی وقت بھی ضرورت پڑ جائے آپ کو میری طرف سے صدقہ کر دینا, محمد کو اپنی طرف سے اجروں کو منا لے, اور کو میری طرف سے صدقہ, محمد کو اپنی طرف سے صدقہ کر دینا. ام المصائب بی بی ایک لمحے کے لیے حیران ہوئی. کہا عبداللہ تو اتنا امیر ہو گیا کہ تیرے بیٹے میرے حسین کا صدقہ ہو سکے. حسین تو شہنشاہ. دیکھیں میری ماں بہنیں بیٹھی ہوئے نا,
ہمارے سرائکی خطے میں کوئی بھکاری بندہ مر جائے نا، کوئی غریب سے غریب بندہ مر جائے نا، یہ جملہ محسوس کریں گے میری ماں بہن، کوئی غریب بھائی مر جائے نا تو بھائی بہن جو ہے نا اپنے بھائی کی لاش پہ جا کر ایک ہی بہن کرتی ہے، ہائے وہ میرا امیر ویر، ہائے میرا امیر بھیا۔ لیکن حسین تو شہنشاہ ہے۔ جب بی بی مولا حسین کی تربت پر پہنچی نا، مولا حسین کی لاش پر پہنچی تو بی بی نے بین کرنے شروع کر دیے، تو کسی نے نہیں رونے دیا۔ آزادارو، اتنے ظلم ہوئے ہیں میری مرشدزادی پر۔ جب 10 محرم کا چاند طلوع ہوئے تو اونو محمد نے محسوس کیا کہ ہر کسی کی ماں ہے، اپنی قربانیوں کو تیار کر رہے ہیں، لیکن میری ماں بھی نہیں ہے، ہماری ماں ہمیں تیار کیوں نہیں کرتی؟ صبح ہوئی آزادارو تو دونوں بھائی اپنے پنجوں کے بل یوں کھڑے ہو گئے، کہا کہ ماما حسین ہمیں مرنے کی اجازت دے دیجیے، اپنے آپ کو بڑا محسوس کر رہے ہیں، ایک 9 سال کا ہے، دوسرا 11 سال کا ہے، اپنے آپ کو بڑا محسوس کر کے مولا حسین کو دکھا رہے ہیں کہ مولا کی نگاہ ہم پر پڑے اور مولا ہمیں مرنے کی اجازت دے دے۔ آزادارو، مولا کے قریب ہے اونو محمد جیسے قریب ہے کہ ماموں ہمیں مرنے کی اجازت دیجیے، تو جاؤ ماں سے پوچھ۔ جب ماں کے خیمے میں پہنچے بی بی نے منہ پھیر لیا ادھر، دونوں بیٹے رونے لگے، کہا ماں ہمارے سے گستاخی ہو گئی ہے۔ اب بی بی زینب کا جواب سنو گے؟ بی بی زینب نے کہا ابھی تم زندہ ہو؟ اجروں کو منع، ابھی تم زندہ ہو، ابھی گئے نہیں ہو میدان میں؟ کہ ماموں اجازت نہیں دے رہا، کہتا ہے کہ امی سے اجازت پوچھ کر لاؤ، ماما سے اجازت پوچھ کر لاؤ تب میں اجازت دوں گا۔ آزادارو، اجازت مل گئی، ایسا بلا کا وار کرنے لگے تو بی بی زینب نے اجازت دیتے ہوئے 3 شرطیں رکھی، کہا کہ اے میرے بیٹو، تم جعفر تیار کے پوتے ہو، علی کے نواسے ہو، اتنی بہادری سے لڑنا کہ یزیدی فوج کو پتہ لگ جائے کہ حسین کے نواسے، حسین کے جو ہے نا بھاجے کیسی تلوار زنی کرتے ہیں، یہ عباس کے شاگرد ہیں۔ کہا کہ دوسری شرط یہ ہے کہ یہ کربلا میں اپنے آپ کو نہ اتاریے گا، یہ کربلا جاگیر ہے علی اکبر کی، جو کربلا کے زوار بیٹھے ہوئے ہو میری اس بات کی تائید کریں گے۔ آزادارو، باقی سارے روزے کربلا اللہ میں ہے اور محمد کے روزے 11 میل دور مولا آپ کے آنسو قبول فرمائے، جو بے اولاد ہے انہیں اولاد کرینہ عطا فرمائے۔ دوسری شرط میدان کربلا میں نہ اترنا۔ بیٹا، تیسری شرط میری یہ یاد رکھنی ہے کہ جب آپ زین سے گرنے لگے نا اپنے ماموں حسین کو نہ بھولیے۔ بڑا تچھا ہے آپ کا ماموں، لاشیں اٹھا اٹھا کر تھک چکا ہے آپ کا ماموں، اپنے ماموں کو نہ بھلائیے گا۔ آزادارو، شہزادے میدان میں نکلے اور ایک جو نیل عمر ابن سعد جو اس وقت بابانی شتاب تھا، اس کا خیمہ درمیان میں تھا۔ شہزادے لڑتے لڑتے آزادارو عمر ابن سعد کے خیمے میں پہنچ گئے اور عمر ابن سعد نے کہا کہ یہ ہاشمیوں کا خون ہے، ایسے شہید نہیں دو گے، انہیں دھوکہ دے کر مارو۔ آزادارو، کسی نے نہ کہا دے کہ اے محمد تمہاری ماں کی چادر اتر گئے۔ آزادارو، انہوں نے پیچھے دیکھا، عجیب منظر دیکھا، ایک ظالم نے تلوار کا وار کیا، محمد لڑتے لڑتے میدان کربلا سے دور جا گئے۔ اونا محمد لڑتے لڑتے ماں کی شرط پر عمل کرتے ہوئے کربلا سے 11 میل دور پہنچے۔ میں زوار ہوں مولا حسین کا بھی اور اس کے بھانجوں کا بھی۔ دونوں بھائیوں کی تربت جو ہے
اس کے ساتھ ساتھ جناب مسلم بن عقیل کے بیٹوں کی جو ذریعے وہ مسید ہے، ان دونوں بھائیوں کی تربت بھی ساتھ ساتھ ہے، ان کی تربت بھی ساتھ ساتھ ہے۔ جیسے اونو محمد زین سے گرے نا، اللہ تعالیٰ مولا حسین خیمے میں آئے، بہن زینب کے پاس آ کے کہتے ہیں مبارک ہو میری بہن، تیرے اونو محمد شہید ہو گئے۔ بی بی نے توجہ نہیں کی۔ دوسری مرتبہ حسین نے کہا میرے اونو محمد شہید ہو گئے۔ بی بی نے پھر بھی